بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 95 سے آج ہم سب پڑھیں گے، اور یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے بے مثال کاریگری جو ہے وہ بیان کی ہے، اور خود اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، اور ان دلائل پر غور کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمیں جو ہے معجزے دکھاؤ، نشانیاں دکھاؤ، اللہ رب العالمین کی کاریگری، رب کو اگر پہچاننا ہے تو اللہ کی اس کاریگری کو دیکھ کر پہچان لو کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر، اگر غور و فکر کرو نا تو ایسی چیزیں ہیں کہ تمہاری عقل میں یہ نہیں آ سکتی کہ یہ سارا کائنات کا نظام یہ کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ سبق سماعت فرمائیں اور اپنے دوستوں تک بھی ان اسباق کو پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یہاں سے تعارف شروع کیا اللہ نے کہ بے شک اللہ تو وہ ہے فالق الحب، کہ وہ پھاڑنے والا ہے، الحب دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو۔ اللہ رب العالمین پھاڑتے ہیں دانے کو اور گٹھلی کو، وہ دانہ اور گٹھلی کے جس کو ایک کاشتکار زمین کے اندر چھپا دیتا ہے کاشتکاری کے لیے کہ اس سے اب پودا نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے پھاڑتے ہیں، چاہے وہ گٹھلی ہو یا دانہ ہو، دانہ پھٹتا ہے اور اس سے کونپل نکلتی ہے اور نئی زندگی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ پھاڑیں، زمین کی تہوں کے اندر ہی اس کو ختم کر دیں، تو کون ہے جو تمہیں اس طرح کے سرسبزی اور شادابی اور تمہیں رزق دے؟ یخرج الحی، وہ نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، زندہ کو مردہ سے۔ گٹھلی جو ہے وہ مردہ ہوتی ہے، دانہ جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اور زمین بھی مردہ، اس مردہ زمین سے، مردہ مٹی سے، مردہ دانے سے اللہ رب العالمین زندگی نکال لیتے ہیں۔ تو یہ بتا کر اس بات کی طرف اللہ رب العالمین دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح دانہ مردہ ہے، گٹھلی مردہ ہے، زمین مردہ ہے، کچھ بھی اس میں زندگی کے آثار نہیں، ہم نے آسمان سے پانی برسا کر اس مردہ دانے سے، مردہ گٹھلی سے زندگی نکال لی نا، اے انسانو، اسی طرح تمہیں بھی ہم، جب تم مر جاؤ گے، وہ مر کر دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے نا مشرکین مکہ، اور آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا کام۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح مردہ گٹھلی سے ہم الحی زندگی کو دوبارہ نکالتے ہیں نا، اسی طرح تم مر جاؤ گے، گل سڑ جاؤ گے، مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تو تمہیں بھی ہم دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لو، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سرکت چل رہا ہے نا، پھر وہی گٹھلی سے جو پودا نکلتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، سرسبزی اور شادابی آتی ہے اس پر، وہ بہار آتی ہے، اور کھیت کا مالک جو ہے وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ کٹ جاتا ہے، کچھ کام آتا ہے، کچھ بچ کر وہ سیاہ کوڑا بن جاتا ہے، اور پھر سے وہ مردہ ہو جاتا ہے اور زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، دوبارہ پھر ہم اس کو زندگی دیتے ہیں۔ یہ سرکت چل رہا ہے، اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور وہ نکالتا ہے المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، زندہ جانور سے مردہ انڈا نکالتا ہے، اور پھر اس مردہ انڈے سے زندہ بچہ باہر نکلتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی کاریگری، کوئی انسان، کوئی دنیا کی مشین، کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی یہ کام نہیں کر سکتی، یہ اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مردہ کو تشبیہ دی گئی ہے کافر سے، اور زندہ کو تشبیہ دی گئی ہے مومن سے، کہ مومن انسان سے، مسلمان انسان سے کافر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں کافر بیٹا پیدا ہو گیا، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کافر سے اللہ رب العالمین مسلمان مومن پیدا کر دیتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، کہ ایک مردہ کافر کے گھر میں اللہ رب العالمین نے مومن بچہ، مسلمان بچہ پیدا کر دیا۔ مخرج المیت، وہ نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، زندہ سے، مومن سے، مسلمان سے کافر پیدا ہو جاتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اللہ کی اس کاریگری کو دیکھ کر تم اس کے در پر جھکتے نہیں؟ تمہارے ذہن میں نہیں آتا کہ جس طرح مردہ
دانے سے زندگی نکل آتی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہیں۔ فالق الاصباح، اب دوسری دلیل دی، فرمایا فالق وہ پھاڑنے والا ہے، اور اصباح صبح کی روشنی کو، کس طرح رات کا اندھیرا پوری کائنات پر چھایا ہوتا ہے، اور کون ہے جو اس اندھیرے کی چادر کو پھاڑ کر صبح کی روشنی لاتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین یہ نہ کریں، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے اوپر رات لا کر کھڑی کر دیں، دن نہ نکالیں، تو کون ہے جو تمہارے لیے صبح کا سورج طلوع کر سکے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ دن کے 12 بجے سورج جب سر پر ہو اور سخت گرمیوں کے دن ہوں، اس سورج کو آگے نہ چلنے دیں، وہیں پر روک دیں، تو کون ہے جو رات لائے جس میں تم سکون کرو؟ وَجَعَلَ اللَّيْلَ اور بنایا اس نے رات کو سکنا سکون کا باعث، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، حسبانہ ایک حساب سے، ایک اندازے سے چل رہے ہیں، ذالک تقدیر یہ اندازہ ہے العزیز غالب کا، العلیم جاننے والے کا۔ یہ ساری چیزیں، پوری کائنات کا نظام ایک غالب، حکمت والے اور علم والے اللہ رب العالمین کی طرف سے اندازہ لگایا گیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ جس نے بنایا، لَكُمْ تمہارے لیے، النجوم ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا تاکہ تم ہدایت پاؤ، رہنمائی پاؤ، راستہ تلاش کر سکو، بہا ان ستاروں کے ساتھ، فی ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں، والبحر اور سمندر کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات تحقیق ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لقومی یعلمون جاننے والی قوم کے لیے، جاننے والی قوم کے لیے ہم کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور رب کو پہچان لو، رب کی مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچان لو۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے انشأکم پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے حضرت آدم اور حوا ایک ہی جوڑا تھا، اور ایک ہی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہلے بنایا تھا، اور اسی سے پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ فمستقر و مستودع بس ایک تمہارے لیے مستقر ہے، ایک ٹھہرنے کی جگہ، مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو، وہ مستودع اور سونپے جانے کی جگہ۔ ایک ٹھہرنے کی جگہ سے مراد دنیا، کہ دنیا میں کہاں رہنا ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے اپنے علم کے مطابق تقدیر میں کہ کس انسان نے کہاں کہاں زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ مستودع اور سونپے جانے کی جگہ، کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، کہاں پہ قبر ملنی ہے، ملنی بھی ہے یا نہیں ملنی، مستودع سونپے جانے کی جگہ بھی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس مستقر سے مراد انسان جو رحم مادر میں ہوتا ہے وہ مراد ہے، کہ مستقر کہ اب قرار پا گیا ماں کے رحم کے اندر بچہ نطفہ، تو وہ مستقر ہے۔ اور مستودع سونپے جانے کی جگہ، کہ جب انسان اپنے باپ کی پیٹھ میں ہوتا ہے، وہ مراد ہے۔ قد فصلنا الآیات تحقیق کھول کر بیان کرتے ہیں ہم اپنی نشانیوں کو، لقوم یفقہون اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہے، جو غور و فکر کرنے والی ہے، کہ دیکھو ایک انسان سے پوری کائنات کو اللہ نے بنا لیا، جس نے بغیر کسی مادہ کے، کچھ بھی نہیں تھا، پوری کائنات بنا دی، تو اب وہ دوبارہ اٹھانے پر اور دوبارہ تمہیں زندگی دینے پر قادر نہیں ہے؟ وہ رب قادر ہے، وہ ضرور پوری کائنات ایسے نہیں بنائی، کسی مقصد کے لیے بنائی ہے اور کسی نتیجے کے لیے بنائی ہے، اور وہ نتیجہ اس کائنات کو ختم کرنے کے بعد جب اگلی زندگی آئے گی، اسی زندگی میں نتیجہ نکلنے والا ہے کہ فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو اللہ نے جزا اور سزا دینی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فرما بردار بندوں کی فہرست میں شامل کر کے جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔